مہینے کا کورس ہے. 1 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ، تو ٹوٹل ہمارے پاس 4 گھنٹے ہیں. اور آقا محترم نے مجھے کہا ہے کہ اس 1 گھنٹے میں سے بھی آپ نے 40 منٹ گفتگو کرنی ہے، اور آخری 15 منٹ یا 20 منٹ خواہران اور بعد میں برادران کی کلاس ہوگی. ان کے لیے سوال و جواب کا سیشن ہوگا. آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال آپ کر سکتی ہیں. آئیے اندر آئیے. تو یہ موضوع آپ سب بہتر جانتی ہیں کہ نہایت اہم ہے، اور ایک موفق اور کامیاب زندگی کے لیے زن و شوہر میاں بیوی کے درمیان کچھ مسائل کا جان لینا ضروری ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. گلے میں خراش ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں آرام سے بات کروں گا انشاءاللہ. اور جو خواہران اردو نہیں سمجھتے انشاءاللہ ان 4 کلاسوں میں اردو بھی سیکھ لیں گی. تو میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی آسان زبان استعمال کروں، آسان الفاظ کے ذریعے. ویسے تو الحمدللہ شاید 90% ہماری بچیاں بہنیں سب سمجھتی ہیں، لیکن اگر اکا دکا کوئی اسکول کالج نہیں گئیں، اگر ان کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آسان زبان استعمال کریں. بس شادی اور نکاح کا مسئلہ ہمارے معاشرے کا ایک نہایت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بالخصوص ہمارے کوئٹہ میں پاکستان کے دوسرے شہروں کی نسبت طلاق کی شرح میں 3 گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. یعنی اگر پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہر 100 شادیوں میں سے 10 شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، تو یہاں پر کوئٹہ میں، کوئٹہ سے مراد بہت معذرت کے ساتھ جو ہماری کمیونٹی ہے، ہماری کمیونٹی میں ہر 100 میں سے 25 سے 30 طلاقیں ہو رہی ہیں. یعنی 100 اگر شادیاں ہوتی ہیں تو 100 میں سے تقریباً 25 اختلافات کی بنیاد پر وہ ان کا اختتام طلاق پہ ہوتا ہے. چونکہ اس کا علم آپ کو نہیں ہے، مجھ جیسے افراد کو ہے، چونکہ طلاق کے لیے، نکاح کے لیے لوگ ہمارے پاس رجوع کرتے ہیں، تو اس لیے شادی اور بیاہ کے مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا، اس سوال کا جواب میں پہلے ہی دے دوں. سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نکاح اور شادی کے لیے درس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پہلے کہ ہمارے والدین نے نکاح اور شادی کرنے سے پہلے کلاسوں میں شرکت کی ہے؟ نہیں. نکاح کر لیا، چاہے کامیاب زندگی ہو یا ناکام زندگی ہو، خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہو یا تلخیوں کے ساتھ اور لڑائی جھگڑے اور اختلافات کے ساتھ زندگی گزاری ہو، جس طریقے سے بھی گزاری ہے انہوں نے گزار دی، لیکن کسی کلاس کی ضرورت ان کو نہیں پڑی. ہمیں اور آپ کو کلاس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کے لیے میرے خیال میں ہر چیز کے لیے، ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف لائف ہے، اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے. آپ انٹرنیٹ سیکھنے کے لیے، آپ کسی پروگرام کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے کسی استاد، کسی معلم، کسی ٹیچر کے پاس جاتی ہیں. حتیٰ کہ ایک موبائل بھی سیکھنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے کسی سے آپ مدد لیتی ہیں، کسی سے رہنمائی لیتی ہیں، تاکہ وہ پروگرام، وہ چیز آپ صحیح طریقے سے استفادہ کر سکیں. آپ بازار سے فریج خریدیں گی، بازار سے واشنگ مشین خریدیں گی یا کوئی بھی ایسی چیز خریدیں گی تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ آتا ہے. کتابچے کے اندر اس کو چلانے کا طریقہ بتایا گیا ہوتا ہے. یعنی آپ کو اس کو چلانے سے پہلے، بجلی میں لگانے سے پہلے
سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہ اتنا مہنگا فریج بجلی میں لگایا اور کوئی غلط بٹن دبا دیا اور اس کی موٹر جل جائے گی۔ اور اس طرح دنیا کے اور زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھے بغیر آپ اس چیز کا صحیح استعمال نہیں کر سکتی۔ تو جب ایک فریج اور ایک موبائل کے لیے کتابچہ آتا ہے، اس میں انسٹرکشن ہوتی ہیں، اس میں ہدایات ہوتی ہیں، اس میں رہنمائی آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہوتی ہے، تو زندگی کا اتنا بڑا اہم مسئلہ، اس کو کیوں نہ سیکھا جائے، اس کو کیوں نہ سمجھا جائے۔ اور ہمارے دین کے اندر، اسلام میں پیغمبر نے، قرآن نے، ائمہ علیہ السلام نے اس بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، اس لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہمارے ذہنوں میں نکاح اور شادی کے بارے میں کیا ہے۔ عورتوں کے ذہنوں میں، یعنی بچیوں کے ذہنوں میں، لڑکیوں کے ذہن میں جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں، جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی، ان کے ذہنوں میں ایک تصور، ایک خیال ہوتا ہے نکاح کے حوالے سے۔ مردوں کے ذہنوں میں بھی ایک خیال ہوتا ہے نکاح کے حوالے سے، لیکن جب وہ نکاح کر لیتے ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، ان کے ساتھ جب روبرو ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے خیالات کچھ اور تھے، لیکن زندگی میں کچھ اور مسائل پیش آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کی جو توقعات تھیں، ان کو جو توقع تھی اپنے لائف پارٹنر سے، اپنے شوہر سے یا اپنی زوجہ سے، فارسی میں کہتے ہیں ہمسر۔ ہاں، ہمسر یعنی جو اس کی برابری کرنے والا ہے، مرد کی برابری کرنے والی عورت ہے، اور اس عورت کی برابری کرنے کے لیے برابر میں اس کا شوہر ہے، اس لیے ہمسر کہتے ہیں۔ ہمسر کا اطلاق مرد کے اوپر بھی ہوتا ہے، یعنی شوہر کے اوپر بھی ہوتا ہے اور بیوی کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو جو آپ کا لائف پارٹنر ہے، ٹھیک ہے، آپ اور ہمارا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر میرے لیے تارے توڑ کے لائے گا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے ایک ایسا مرد چاہیے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہو، میں جو کہوں میری ہر خواہش کو وہ پورا کرے، اگر ضرورت پڑے تو وہ میرے لیے تارے توڑ کر لائے۔ تو تارے تو کیا، وہ 5,000 کی ایک انگوٹھی بھی نہیں خرید سکتا، ایسا بھی پیش آتا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن اور آپ کے تصور میں یہ تھا کہ یہ تارے توڑ کے لائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی سا لباس بھی، 2,000 3,000 کا ایک لباس بھی میرے لیے نہیں خرید سکتا۔ تو آپ کی جو توقعات تھیں، وہ توقعات، وہ آرزوئیں، وہ خیالات سب کیا ہو جاتی ہیں؟ چکنا چور ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہیں سے اختلاف کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے، اور یہیں سے لڑائی جھگڑا اور اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے نکاح ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے موبائل آپ دکان سے خرید لیں اور گھر میں آنے کے بعد 2 دن چلانے کے بعد آپ نے دیکھا نہیں یہ میرے مطلب کا نہیں ہے، آپ نے اسے بیچ دیا اور کچھ پیسے زیادہ دے کے دوسرا خرید لیا جو زیادہ لیٹسٹ ہو۔ نکاح ایسا نہیں ہے، مرد ایسا نہیں ہے، عورت مرد کے لیے ایسی نہیں ہے۔ شادی ایک بندھن ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جو زندگی بھر کا ساتھ دینے کے لیے یہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے مرد اور عورت کے درمیان میں۔ تو لہٰذا اس لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے والدین نے نہیں سیکھا، ہمارے اجداد نے اگر نہیں سیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، اتنا معاشرہ اپڈیٹ نہیں تھا، اتنی توقعات نہیں تھیں، اتنی ایک دوسرے سے توقعات وابستہ نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے شاید نہیں سیکھا یا سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اگرچہ ہر دور میں سیکھنے کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ مسائل کم تھے، توقعات کم تھیں، لہٰذا نہ سیکھے بغیر بھی ان میں سے بہت ساروں کی زندگی نارمل اور کامیاب زندگی گزری ہے اور گزر رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کا دور بڑا پیچیدہ دور ہے اور انتہائی خطرناک دور ہے، جس میں ایک ایک لمحہ
چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے، ضروریات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ موبائل آج سے زیادہ نہیں، ٹوٹل 15 سال پہلے موبائل آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں رکھ دیجیے، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، بس ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم سب کی جیبوں میں ہے یہ موبائل۔ موبائل آج سے 15 سال 12 سال 15 سال پہلے ہمارے معاشرے کی ضرورت نہیں تھی، ایک گھر کے ٹیلی فون پہ ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب موبائل ہماری ضرورت بن گئی ہے، بلکہ مرد کے لیے دوسری بیوی کا کردار ادا کرتی ہے، یہ کرتا ہے، اور عورت کے لیے یہ موبائل دوسرے شوہر کا کردار ادا کر رہا ہے، نہیں کر رہا؟ ہاں اچھا، تو اس لیے چونکہ توقعات ضروریات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لہٰذا اس لیے ہمیں شادی کی اہمیت کے حوالے سے، نکاح کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو، اس کی نفسیات کو، اس کی مشکلات کو اور اس کی ضروریات کو نہیں سمجھیں گی، آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ جب تک کہ وہ آپ کی ضروریات کو، آپ کی مشکلات کو، آپ کی نفسیات کو نہیں سمجھے گا، ہاں، اس وقت تک وہ آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے برتاؤ اور سلوک نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آج کی گفتگو کا مقدمہ تھا، لیکن میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں 2 آیات کی تلاوت کروں گا، آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، بعد میں قرآن سے جا کے دیکھ لیجئے گا، چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل یا تفسیر میں جائیں۔ پہلی آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21، سورہ روم آیت نمبر 21 وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں خلق کیا تمہاری ہی جانوں سے، تم سے ہی خلق کیا، ازواجن، ازواج کہتے ہیں جوڑوں کو، ہاں، جیسے میل اور فیمیل دونوں مل کے ایک جوڑا بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زوج، مرد کو کہتے ہیں زوج، عورت کو کہتے ہیں زوجہ۔ تو تمہارے لیے ہم نے تمہارے ہی نفسوں سے، یعنی تم انسانوں ہی میں سے ازواج پیدا کیے، خلق کیے، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس کے بعد وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت یعنی محبت اور مہربانی پیدا کی۔ اس کے بعد إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور ان چیزوں میں یا اس چیز میں تمہارے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 32 CO2، سورہ نور آیت نمبر 32، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تم اپنے جوانوں کا، اپنی بچیوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنی کنیزوں کا، چونکہ اس زمانے میں غلام اور کنیز بھی ہوتے تھے، لہٰذا اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ غلاموں اور کنیزوں کا ذکر اس میں کیوں کیا گیا۔ اپنے جوانوں کا، بچوں کا، بچیوں کا نکاح کرو، ان یکونوا، ان میں سے جو صالح ہیں، یعنی صالح کا نکاح صالح کے ساتھ کرو، ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر بھی ہوں تو یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی اور بے نیاز کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وسعت دینے والا ہے اور علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ یہ 2 آیات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، ان کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ جو موبائل ہے اس کو کوئی گھمانے والا بھی ہے یا ہے اس میں؟ مجھ پر فوکس ہے، یعنی میں یہاں آ جاؤں تب بھی فوکس ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ چند روایات ہیں
میں صرف روایات پڑھ کے آج شادی کا فلسفہ، نکاح کا مقصد اور ہدف کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں کچھ وائٹ بورڈ سے بھی استفادہ کریں گے تاکہ آپ نوٹ کر سکیں۔ ایک روایت ہے بہت مشہور و معروف کہ یہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس کا جو آدھا دین ہے وہ محفوظ ہو گیا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اور باقی نصف دین کے حصول کے لیے وہ خود سے کوشش کرے اور تقوی اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی دین ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ شادی کے ذریعے مرد اور عورت کو حاصل ہو جاتا ہے، اور باقی جو آدھا ایمان ہے، آدھا دین ہے، اس کے لیے اس کو خود کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری حدیث، ما بنیا بناء فی الاسلام احب الی اللہ تعالی من التزویج، اللہ کے نزدیک کوئی بھی بنیاد اور کوئی بھی ایسی شے شادی سے زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں، اعمال ہیں، چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک وہ نکاح ہے۔ یہ چند روایات ہیں، میں اب زیادہ روایات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ شادی کا فلسفہ، میری رائٹنگ پہ آپ لوگ مت ہنسیے گا۔ نکاح کا کیا فلسفہ، یا آپ کہہ سکتی ہیں نکاح کا ہدف، یا دوسرے الفاظ میں اگر سوال کیا جائے کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے، جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے کہ یہ کیوں، تو وہاں پہ اس چیز کا فلسفہ مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ، اس کی غایت، اس کا ہدف، اس کا مقصد کیا ہے۔ نکاح کا فلسفہ کیا ہے؟ نمبر ایک، ٹھیک ہے، نکاح آرام و سکون کا باعث ہے، آرام و سکون کے لیے، صحیح ہے، آرام و سکون۔ کس چیز کا آرام و سکون؟ دیکھیں، ایک حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم نے انسان کو فزیکلی طور پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے جسم کے اندر کچھ ضروریات رکھی ہیں۔ آپ بھوک جب آپ کو لگتی ہے، بھوک کے لیے خداوند عالم نے غذا کا انتظام کیا ہے، بھوک رکھی ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو سیر کرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے غذا کا انتظام کیا۔ پیاس خداوند عالم نے رکھی ہے، انسان کے جسم میں پیاس ہے، بلکہ ہر موجود زندہ، کائنات میں ہر وہ چیز جو موجود ہے اور زندہ ہے، اس کو پانی کی اور غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے اکثر موجودات کو، 99.99% موجودات کو، جس میں انسان بھی شامل ہیں، غیر انسان بھی شامل ہیں، ان کے جسم کے اندر کچھ ضروریات رکھی ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، تھکاوٹ ہے، نیند ہے۔ اسی طریقے سے ایک ضرورت وہ ہے کہ جنسی ضرورت، وہ کیوں ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ تو اس ضرورت کی وجہ سے اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو انسان کا نفس اور اس کا جسم، اس کی روح کو سکون نہیں ہوتا۔ لہٰذا نکاح کے ذریعے خداوند عالم نے انسان کو سکون فراہم کیا ہے۔ جیسے کہ بھوک لگتی ہے، جب انسان کو شدید بھوک لگے اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہیں چوری کرے گا، کوئی غلط جگہ پہ جائے گا تاکہ اپنی بھوک کو مٹائے۔ اسی طریقے سے اگر اس جنسی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے ایک صحیح طریقے سے،
تو یقیناً انسان کسی برے راستے کی طرف جائے گا۔ تو لہٰذا فطری طور پر چونکہ اس کی ضرورت ہے اور اس کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور یہ سکون اور آرامش اور یہ اطمینان نفس اور اطمینان روح یہ شادی ہی کے ذریعے سے میسر ہے، کسی اور طریقے سے یہ چیز میسر نہیں ہے۔ نمبر 2، جنسی خواہشات کی تکمیل۔ یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ جہاں نکاح کے ذریعے سے آرام اور سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہاں ایک ہدف ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں ہوں، وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں، لیکن آخر میں کہ شادی کے اہداف اور مقاصد میں سے ایک دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے انسان کی جو جنسی خواہشات ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اس کے علاوہ نمبر 3، بقائے نسل یا بقائے نسل، یا آپ کہہ سکتی ہیں تولید نسل۔ ایک نئی جنریشن نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو نسل انسانی کا سلسلہ رک جائے گا۔ تولید یعنی ولادت، زاد و ولد جسے کہتے ہیں، یہ نکاح ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے ایک عمل کے ذریعے، ایک کام کے ذریعے کئی اہداف کو مد نظر رکھا ہوا ہے۔ انسان کی ضرورت ہے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس کی جنسی ضروریات، اور جس طرح بھوک کے لیے غذا کا انتظام کیا ہے، پیاس کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، اسی طریقے سے مرد کے لیے عورت کا اور عورت کے لیے مرد کا انتظام کیا ہے تاکہ اس کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا اہم ہدف بقائے نسل ہے کہ نسل انسانی باقی رہے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کے ہمارے معاشرے میں، بالخصوص مغربی معاشرے میں، الحمدللہ اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن خطرات ہیں مستقبل میں، فیوچر میں یہ خطرہ ہمارے سامنے بھی ہے کہ مغربی معاشرے میں، حتیٰ کہ بعض غیر مغربی مشرقی معاشروں کے اندر جیسے ہندوستان وغیرہ ہے، یہاں پر بھی یہ مسائل ابھی شروع ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں کہ مرد اور عورت شادی کے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر ایک انتہائی بھیانک اور انتہائی خطرناک اور غیر شرعی، غیر فطری، غیر انسانی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے یا عورت عورت کے ساتھ شادی کرے، تو اس سے ہو سکتا ہے کسی حد تک یہ ضرورت پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے، البتہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا واقعاً اس سے وہ ضرورت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں بھی بحث ہے، لیکن یقیناً یہ والا ہدف حاصل نہیں ہوگا، بقائے نسل نہیں ہے۔ فرض کریں پوری دنیا میں آج اچانک پوری دنیا میں قانون بن جائے، حتیٰ کہ پاکستان میں، اسلامی ممالک کے اندر بھی، کہ آپ لوگ آزاد ہیں، شادی کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، ہر طرح کی آزادی آپ کو میسر ہے، تو یقیناً آئندہ 20-30 سالوں کے اندر، 40 سالوں کے اندر اس دنیا کی آبادی آدھی رہ جائے گی، اور اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ نسل انسانی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا نکاح اور شادی ہے کہ جس کے ذریعے سے تولید نسل اور بقائے نسل کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ابھی اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، لیکن اب مجبوری ہے کہ میں فقط مختصر یہاں پہ آپ کی خدمت میں لکھوں اور مختصر اس کے بارے میں گفتگو کروں۔ نمبر 4، تکمیل اور تکامل۔
تکمیل اور تکامل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، مرد اکیلا کامل نہیں ہے، عورت اکیلی کامل نہیں ہے۔ خداوند عالم نے جس وقت حضرت آدم کو خلق کیا تو حضرت آدم اکیلے اگر خلق ہو جاتے تو یہ نسل انسانی بھی آگے نہیں بڑھتی۔ حضرت آدم کو کامل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے خداوند عالم نے کسے خلق کیا؟ حضرت بی بی حوا کو۔ مثال کے طور پر یہ میرا موبائل ہے، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے آج کل تو اس کے اندر بیٹری اندر ہی آتی ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ بیٹری الگ سے آتی تھی، چارجر ابھی بھی الگ سے آتا ہے۔ تو اگر یہ موبائل کوئی آپ کو دے دے اور اس کا چارجر وجود نہ رکھتا ہو تو کیا یہ کامل ہے؟ اس کی بیٹری نہ ہو تو کیا یہ کامل ہے؟ حالانکہ تمام چیزیں موبائل کے اندر موجود ہیں، سافٹ ویئر موجود ہے، اسکرین موجود ہے، سب کچھ ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہیں گے یہ موبائل کامل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے لیے ایک بیٹری کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک چارجر کی ضرورت ہے، لہٰذا تب یہ کامل ہوگا۔ ایک پورا باکس آتا ہے، اس کے ساتھ یہ کامل ہے، ورنہ یہ اکیلا موبائل کوئی زیادہ ارزش قیمت نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے اگرچہ بیٹری کی حیثیت ہو سکتا ہے ثانوی حیثیت ہو، اگرچہ چارجر کی حیثیت ثانوی حیثیت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں سفر میں جا رہی ہیں اور آپ اپنا چارجر گھر میں بھول جائیں اور آپ کا موبائل آف ہو جائے، اب بتائیں ثانوی حیثیت موبائل کی ہے چارجر کی ہے؟ جی، چارجر کی ثانوی حیثیت ہے، اصلی حیثیت ہو جائے گی نا اسے۔ موبائل ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اصل حیثیت کس کی ہے؟ وہاں پہ تو اصل حیثیت چارجر کی ہے، لہٰذا موبائل چارجر کے بغیر نامکمل ہے، ہاں، اور چارجر تو لہٰذا تکمیل اور تکامل کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے مرد عورت کے لیے لازم و ملزوم ہے، مرد عورت کے لیے لازم۔ ایک مرد کہے کہ نہیں میں تو بہتر ہوں لہٰذا میں اکیلا کافی ہوں، بھئی اکیلا کافی ہے تو بچے پیدا کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے، بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ عورت کہے کہ نہیں میں سب کچھ ہوں، اللہ نے مجھے حسین پیدا کیا، محبت کرنے والا پیدا کیا، اچھا بھئی آپ اکیلی پیدا کر کے دکھا دو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تکمیل اور تکامل جو ہے وہ نسل انسانی کی اور ہر طرح کے نقائص اور ہر طرح کے جو عیب ہیں وہ ایک دوسرے کے ذریعے پر ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دے دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ مرد کو خداوند عالم نے مرد کے اندر فزیکلی، روحانی طور پر محبت کا جذبہ کم رکھا ہے، عورت کے اندر یہ جذبہ زیادہ ہے۔ کیا مثال ہے اس کی؟ میاں بیوی رات کو سو رہے ہیں، بچہ برابر میں رو رہا ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے، ماں فوراً اٹھ جائے گی اور اپنے بچے کو گود میں لے کے پریشان ہو جائے گی، جاگتی رہے گی۔ وہیں پہ برابر میں مرد جو ہے وہ خراٹے لے کے سو رہا ہوگا، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو کیا وہ ظالم ہے اور عورت مظلوم ہے؟ نہیں، اس کی ڈیوٹی الگ ہے، اس کی ڈیوٹی، اگر وہ بھی عورت کی طرح پوری رات جاگ کے بچے کو سلاتا رہے اور سنبھالتا رہے اور عورت سوتی رہے تو پھر کل ڈیوٹی پہ کون جائے گا؟ نہیں جا سکے گا نا مرد۔ نوکری اس نے کرنی ہے، کما کے اس نے لانا ہے۔ اگر وہ رات بھر جاگتا رہا اپنی زوجہ کے ساتھ، یہ ذمہ داری، یہ محبت خداوند، درد اس کے دل میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ مجبور ہوتا ہے، وہ اپنی عقل سوچتا ہے کہ اگر میں جاگتا رہا، اگر میں بچے کو سنبھالتا رہا تو کل 1 دن 2 دن 3 دن تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی کیا ہے؟ سو رہا ہوتا ہے۔ عورت کے اندر خدا نے محبت زیادہ رکھی تاکہ وہ بچے کو محبت دے سکے۔ تو اب وہ کمی جو مرد کے اندر تھی، کون سی کمی؟ محبت کی، وہ کس کے ذریعے پوری ہوئی؟ عورت کے ذریعے۔ یعنی اس خاندان میں آنے والی نسل کو محبت کی ضرورت ہے۔ وہ محبت باپ اتنی زیادہ نہیں دے سکتا جتنی ماں دے سکتی ہے، عورت دے سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ تکمیل ہو گیا۔ ایک نقص تھا ایک جگہ پر،
وہ نقص کس کے ذریعے پورا ہوا؟ عورت کے ذریعے۔ اب اسی طریقے سے عورت کے اندر بھی ایک نقص ہے، جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر مرد کی نسبت عورت کمزور ہے، ٹھیک ہے، باہر بہت سارے کام ایسے ہیں سخت کہ عورت نہیں کر سکتی، یہ کام کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کے اندر ایک کمی ہے، ایک نقص ہے کہ وہ فزیکلی کمزور ہے، وہ کام جو ہے وہ خداوند عالم نے مرد کے ذریعے اس کمی کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ دونوں مل کے کامل ہو گئے، چارجر اور موبائل کی طرح، موبائل اور بیٹری کی طرح مثلا، یا چارجر کی طرح، یہ دونوں کامل ہو گئے۔ ان دونوں کے ساتھ زندگی آگے بڑھے گی۔ کوئی بھی یہ سوچے، مرد یہ سوچے کہ میں عورت کے بغیر مکمل ہوں، غلط فکر ہے، باطل ہے۔ عورت یہ سوچے کہ میں مرد کے بغیر مکمل اور کامل ہوں، یہ سوچ غلط اور باطل ہے۔ دونوں جب ملیں گے، ایک ساتھ زندگی گزاریں گے تو زندگی کامل ہوگی، ایک دوسرے کے نقائص پورے ہوں گے۔ اسی سے آپ کو اشارہ مل گیا ہوگا، بعض لوگ جو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ عورت کے اندر یہ نقائص ہیں، ٹھیک ہے، نقائص کا مطلب عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، بلکہ ایک کمی ہے، ایک چیز کم ہے۔ اب یہ کرسی کامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ کرسی کامل ہے یا نہیں ہے؟ کامل ہے، پائے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صوفے کے مقابلے میں اس میں کیا ہے؟ صوفے کے ساتھ اگر موازنہ کریں گے تو اس میں کیا ہے؟ کمی ہے، کمی ہے، کم ہے۔ برائی نہیں ہے، چونکہ اپنے اعتبار سے یہ کامل ہے، لیکن ایک آرام دہ صوفے کے مقابلے میں کہیں گے یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کم ہے کچھ چیزیں، بری چیز نہیں ہے، یہ بھی کام دے رہی ہے، صوفہ بھی کام دے رہا ہے۔ تو لہٰذا نقص جب کہا جاتا ہے تو نقص سے مراد کوئی برائی تصور نہ کریں کہ یہ عورت کی برائی ہے کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا احساسات زیادہ ہیں یا عقل کم ہے، ٹھیک ہے۔ عقل بھی کون سی عقل ہے، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بتا دوں گا، یا آپ بعد میں سوال کی صورت میں پوچھ لے گا کہ عورت ناقص العقل ہے سے کیا مراد ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو پس مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر مکمل بولیں نہیں ہوتے۔ نمبر 4، نمبر 5، معاشرے میں امن و سلامتی۔ معاشرے میں امن و سلامتی۔ اگر نکاح نہ ہو، شادی نہ ہو، تو معاشرے میں امن و امان اور سلامتی اور ایک دوسرے کا احترام باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میاں بیوی کے ذریعے ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ضروریات ہیں جو اوپر ہم بیان کر چکے ہیں، جب وہ ضروریات پوری ہوں گی تو پھر کسی مرد کو یا کسی عورت کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ایک بھوکا انسان ہے اور اسے غذا نہیں مل رہی تو وہ کیا کرے گا؟ چوری کرے گا۔ جب چوری کرے گا تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ امن و امان خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ لیکن اگر یہی غذا اسے جائز اور حلال طریقے سے اس کے گھر میں یا جو بھی جائز طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے اسے غذا مل رہی ہوگی تو معاشرے کا امن و امان خراب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نہ ملے تو وہ چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، کسی کو اذیت پہنچائے گا تاکہ اس سے غذا چھین کے خود کھا لے۔ جب کسی سے چھینے گا، چوری کرے گا تو معاشرے کا امن خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر یہ جنسی ضرورت کے ہوتے ہوئے اگر انسان کی وہ ضرورت جائز طریقے سے اور آسانی کے ساتھ پوری نہ ہو تو معاشرے کا امن و امان کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال، نوجوان لڑکے جو ہے وہ کالج کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور لڑکیوں کو تنگ کریں گے، اور ہر لڑکی کو شکایت رہے گی کہ یہ بدماش لڑکے، یہ برے لڑکے، یہ ہاں یہ فلاں ہمیشہ پریشان رہتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہے؟
چونکہ ہم نے شادی اور نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے، تو اب ایک نوجوان کو ضرورت ہے، چاہے وہ نوجوان مرد ہو یا عورت، اس کو ضرورت ہے، اور یہ عیب فقط مردوں میں نہیں، مردوں میں زیادہ ہوگا لیکن خواتین کے اندر بھی کم و بیش پایا جاتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گناہ کے راستے کھل جاتے ہیں، معاشرے کا امن و امان خراب ہو جاتا ہے، اور اپنی ضروریات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے معاشرے میں مسائل کریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پس نکاح کرنے سے معاشرے میں امن و سلامتی آئے گی۔ اور آخری مسئلہ، ایک ذمہ دار معاشرہ تشکیل پائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ ایک ذمہ دار معاشرہ تشکیل پائے گا، یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں، صرف یہ ضروریات نہیں ہیں، عورت کو لباس کی ضرورت ہے، عورت کو مکان کی ضرورت ہے، عورت کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے مرد کی بھی کچھ ضروریات ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو وقت پہ کھانا چاہیے، اس کو وقت پہ اس کے کپڑے تیار ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ضروریات ہیں، ٹھیک ہے؟ جب شادی ہوگی تو یہ دونوں ضرورتیں ایک دوسرے کے ذریعے کیا ہو جائیں گی؟ پوری ہو جائیں گی۔ رسپانسبل ہوگا ہر شخص اپنی جگہ پہ، عورت اپنی جگہ رسپانسبل ہے، مرد اپنی جگہ ذمہ دار ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے دونوں، اس بندھن کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے، وہ جو شرعی اور قانونی، جو دنیا کے ہر معاشرے میں یہ تعلق قابل قبول ہے۔ کون سا؟ نکاح کا تعلق، غیر شرعی تعلق نہیں۔ جو نکاح کا تعلق ہے وہ ہندو معاشرے میں بھی قابل قبول ہے، وہ کرسچن میں بھی، وہ جیوش میں بھی، یہودیوں کے اندر بھی، حتیٰ کہ جو ایتھسٹ ہیں ان کے اندر بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ نہیں، شادی ہونی چاہیے، نکاح ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہر شخص یعنی مرد اور عورت اپنی ذمہ داری کو بنحو احسن اور بہترین طریقے سے انجام دے۔ وہ نکاح ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اسی کے برعکس ہم لے لیں، اگر نکاح کے بغیر جو ناجائز تعلقات استوار ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں ذمہ داری نہیں ہوتی، اس میں رسپانسبلٹی نہ مرد رسپانسبل ہوتا ہے نہ عورت۔ نکاح کے نتیجے میں جب بقائے نسل، تولید نسل یعنی ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو باپ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بچے کا کیا کرتا ہے؟ خیال رکھتا ہے، کہتا ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے فلاں چیز کا مجھے انتظام کرنا ہے، حتیٰ کہ اس کے پیمپر بھی خریدنے ہیں تو وہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسے دودھ پلانا ہے، ہاں، اس کا خیال رکھنا ہے، اسے سردی گرمی سے بچانا ہے، اس کو محبت دینی ہے۔ یہ دونوں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جو ناجائز تعلقات کے نتیجے میں کوئی تولید نسل ہو جائے تو سب سے پہلے جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ کیا ہے؟ بچے کو گرا دیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ غیر قانونی بچہ ہے، کوئی ذمہ داری، خود جو وہ مرد ہے جس نے ناجائز تعلق قائم کیا ہے، خود وہ عورت جس نے ناجائز تعلق قائم کیا ہے، وہ خود اس بچے کو سنبھالنے کی وہ ماں ہے، فطری طور پر تو ماں ہے نا، چاہے تعلق ناجائز ہو لیکن فطری طور پر وہ ماں ہے اور وہ فطری طور پر باپ ہے، لیکن دونوں کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ نکاح کے بغیر تولید نسل ہوا ہے، اور یہ ہر معاشرے کے اندر ایسا ہے، صرف اسلام کے اندر نہیں، غیر اسلامی معاشروں کے اندر بھی، چونکہ نکاح کی ایک قانونی اور فطری اور شرعی حیثیت ہے، لہذا اس کے نتیجے میں ذمہ داریاں وجود میں آتی ہیں۔ اگر نکاح نہ ہو تو یہ ذمہ داریاں وجود میں نہیں آئیں گی، جیسا کہ آج کل کچھ مغربی معاشرے کے اندر کافی حد تک یہ غیر ذمہ داری آ رہی ہے۔ کیوں؟ ایک مرد اور ایک عورت ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، جب بچہ ہو جاتا ہے تو باپ بچے کو چھوڑ کے
چلا جاتا ہے. آپ نے فلموں کے اندر بہت دیکھا ہوگا, وہ بچہ ماں جو ہے وہ بڑا کرتی ہے, یا ماں اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے, کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتی ہے, اب وہ بچہ باپ کے پاس ہے پوری زندگی. وہ ایسے ایسے معاشرے ہیں کہ جہاں بچوں نے اپنے والدین کی شکل تک پوری زندگی میں نہیں دیکھی. یہ کون سے معاشرے ہیں؟ جو نکاح کے بغیر وجود میں آتے ہیں. جب نکاح کے بغیر وجود میں آئیں گے تو پھر وہ معاشرہ کیا ہوگا؟ ایک غیر ذمہ دار معاشرہ ہوگا. نکاح کے ذریعے ایک ذمہ دار معاشرہ تشکیل پاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ٹائم میں نے زیادہ لے لیا, مجھے اندازہ نہیں ہے ٹائم کا, اور آپ بہنوں کا جو سوال ہے, بسم اللہ, اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. کوشش کریں کہ جو آج کی ہماری گفتگو تھی سوال بھی اسی کے دائرے میں ہو. گفتگو ہماری تھی مثلا مشرق کے بارے میں, اگر آپ کا سوال مغرب کے بارے میں ہو تو پھر اس کا جواب دینا کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا. اسی فلسفہ ازدواج, فلسفہ نکاح کے بارے میں کوئی سوال ہے یا کوئی چیز شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ یہ 6 نکات بیان کیے, اگر کوئی اور نقطہ بھی کسی کے ذہن میں ہو تو ہم اس کو بھی یہاں وائٹ بورڈ پہ اضافہ کر دیں گے. بسم اللہ, کوئی بھی بسم اللہ کر سکتے ہیں, ہاتھ کھڑا کر دیں. دیکھیں, جہاں تک میں آپ کی بات سمجھا, مثلا ایک ناجائز ریلیشن قائم ہوا, ٹھیک ہے, اور آپس میں کیا کوئی ناراضگی ہو گئی, مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, تو دیکھیں یہ دل دکھانا ایک دوسرے کا, اصل چونکہ اس کی بنیاد خراب تھی, وہ جو ریلیشن تھا نا ابتدائی طور پر جو تعلق قائم ہوا ہے وہ غیر شرعی ہے, تو اب جب غیر شرعی ہے تو اس میں دل دکھانے اور نہ دکھانے کی کوئی بات نہیں ہے. باقی رہی بات دل دکھانا, اس ریلیشن سے ہٹ کے کسی بھی انسان کا دل دکھانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, کسی کی توہین کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں, اگر اس ریلیشن کا مقصد شادی کرنا ہو تو اس کے بھی اسلام نے کچھ قوانین, کچھ حدود بیان کی ہیں کہ اگر کسی مرد اور عورت کا ارادہ یہ ہو کہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی سے پہلے کچھ تعلقات آپس میں بات چیت کی حد تک قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی لمٹس بیان کی گئی ہیں. ان لمٹس کو کراس کرنا جائز نہیں ہے. اگر دیکھیں شرعی حدود میں اگر تعلقات قائم ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک دوسرے کی توہین کرنا, دل دکھانا یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر شرعی حدود سے آگے بڑھ کر ریلیشنز قائم ہوئے ہیں تو اس میں دل دکھانے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. اگر دل دکھا بھی دیا ہے, مثلا مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں, ایک مرد ایک عورت کو ایک ناجائز تعلق کے لیے اسے اکساتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسے اگنور کر دیتی ہے. وہ کہتا ہے اگر تم اگنور کرو گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا, اور میں ناراض ہو گیا تو اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا. تو اس سے کہے کہ اللہ کو ناراض یہاں پہ ہونے دو. کیوں؟ اول تو اللہ ناراض نہیں ہوگا. کیوں؟ چونکہ تمہاری خواہش اور تمہارا جو مقصد ہے وہ ناجائز ہے. جب وہ ناجائز ہے تو تم جہنم میں جاؤ, ناراض ہوتے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. لہذا اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جی السلام علیکم. جی جی بسم اللہ. اور کسی بہن کا سوال؟ جی جی
2 سال بعد انہوں نے صیغہ جاری کیا۔ دیکھیں یہ میں سمجھ گیا آپ کا سوال، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں پہ ایک کوئٹہ میں ایک رسم ہے، اور اس کی وجہ بنیادی کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بندہ حقیر نے کافی حد تک اس رسم کو ختم کر دیا ہے، کم سے کم اپنے ایریے میں جہاں پہ میں ہوں، جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں وہیں سب کے سامنے نکاح کی دعا اور نکاح کے صیغے، نکاح کی دعا نہیں ہوتی، نکاح کے صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نکاح کے صیغے ہم سب کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریلیشن اسی وقت میاں بیوی کے درمیان شرعی قائم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے فوراً بعد لڑکا جاتا ہے، دلہن کا ہاتھ پکڑتا ہے، انگوٹھی پہناتا ہے، تصویریں کھینچتے ہیں، تو وہ سب حلال ہو جاتا ہے۔ اب اگر میں مولوی نکاح وہاں نہ پڑھوں، چلا جاؤں گھر جا کے سو گیا، ادھر میاں بیوی دونوں آپس میں تصویریں کھنچوا رہے ہیں، تو یہ تصویریں کھنچوانا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہے۔ کیوں؟ ابھی تک نکاح کے صیغے پڑے ہی نہیں ہیں۔ جیسے بہن کے بقول مولوی صاحب کو 2 سال بعد یاد آیا، بھول سکتے ہیں نا بھائی؟ اگر اس دوران بچے بھی ہو گئے تو مولوی بچے کے حوالے کر دیں، نہیں بچے آپ کے ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے نکاح ہی نہیں پڑھا، ان کو آپ سنبھالیں۔ تو لہٰذا یہ کچھ غلط چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں، اور اس میں معذرت کے ساتھ آپ خواتین کا کردار بہت خطرناک ہے۔ اکثر جو ہمارے کو کہا جاتا ہے کہ یہ گھر کی عورتوں نے کہا ہے کہ آغا صاحب آپ نکاح سب کے سامنے نہیں پڑھیں، گھر جا کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ خرافات، معذرت کے ساتھ خرافات خواتین کے اندر زیادہ ہیں۔ اس طرح کی غلط رسوم، غلط تصورات، غلط خیالات، غلط عقائد عورتوں کے ذہنوں میں زیادہ ہے۔ لہٰذا مرد حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بہنوں نے، ہماری ماں نے، ہماری خالہ نے، ہماری پھپھی نے کہا ہے کہ مولانا صاحب سے کہیں کہ نکاح وہاں نہ پڑھیں۔ بعض حضرات علماء مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر گھر جا کے پڑھتے ہیں۔ گھر جا کے کوئی بھول گیا تو وہی داستان ہوگی جو ابھی ہماری بہن نے بتایا کہ 2 سال بعد مولانا صاحب کہیں کہ میں بھول گیا تھا، اب میں آپ کا نکاح پڑھوں گا۔ تو یہ اچھی رسم نہیں۔ جی اور تو کوئی سوال نہیں ہے بہنوں کے ذہن میں؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، آل محمد وعجل فرجہم۔ موفق باشید انشاءاللہ۔ آپ کی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اگر آپ لوگ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، چونکہ پھر جو برادران کی کلاس ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ جی بفرمائیں۔ بلند بگین بلند. بھلے اشکال نہ دار ہے. ہر قومی ہر مذہبی لازم نہیں اس کے مثل ماں صیغہ عربی نکاح رو بخانے. مثلا عیسائیہ، مسیحا، کرسچن، یہودیہ، ہندو یا مذاہب دیگر اونا طبق قانون و روش و طریقہ خودشان کہ نکاح میں خانن ہمون نکاح جائز ہے و اولاد شنم حلال استا. ہمون مرد و زن اگر بعدن مسلمان شن صحیح ہے دیگر لازم نہیں کہ انہیں دوبارہ نکاح بخان. سلام علیکم. بھلے
اشکال نداره فارسی سوال کنید. اما چون لایو است خب اردو بگیم مؤمنین بیشتر استفاده مونه در دنیا جای دیگر. ما فارسی بگیم فقط فارسی زبانه استفاده مونه. اشکال نداره شما فارسی سوال کنید، هیچ اشکال نداره. اشکال نداره. کجا؟ متوجه نشدم. ببخشید. نماز نمیخونن؟ خب نه ببینید عروسی که نکاح که مشکل نداره، اما برای نسل